اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا آخر عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کی آخری طاق رات یعنی کہ 29ویں رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر کی رات ہو، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتیں 5 ہیں۔ ایک 21 رمضان المبارک کی رات، دوسری 23 رمضان المبارک کی رات، تیسری 25 رمضان المبارک کی رات، چوتھی 27 رمضان المبارک کی رات، اور پانچویں 29 رمضان المبارک کی رات۔ 4 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں، آج 5ویں اور آخری طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے یہی شب قدر کی رات ہو، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسا دے، آپ کی ہر حاجت، ہر دلی مراد پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 84 سال اور 4 ماہ کی عبادت کرنے کا ثواب لکھ دے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ جس طرح آپ نے دوسری طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کی، وظائف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، اس رات میں بھی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وظائف پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی رات کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا عمل ہے، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 2 نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ وہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ یہ راتیں ہیں ہی دعاؤں کی قبولیت کی راتیں۔ جتنی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ میری وہ مائیں بہنیں جو خاص ایام میں ہیں انہوں نے یہ نوافل نہیں پڑھنے، صرف وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے کا طریقہ کار سن لیں اور سمجھ لیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، اذان فجر سے پہلے پہلے۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جن کو سورۃ القدر نہیں آتی وہ صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور شروع میں ہی 1 ہی دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر بنا بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے،
اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے خصوصی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔